السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ذی العزت والجلال والصلاة والسلام علی صاحب الفضل والکمال محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عالی مرتبہ صدر محفل صاحب محترمہ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری استادیوں، کاروان علم و ادب کی میری عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبھی کو واجب سلام پیش خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بہت ہی خوبصورت پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے غار کا منہ کھل گیا. عمل صالح سے زندگی کی بہار ہے. عمل صالح سے زندگی کی بہار ہے. قرآن میں اللہ کی یہی پکار ہے، کرتی چلو یا عمل عمل سے ہی پہچان ہے. کرتی چلو یا عمل عمل سے ہی پہچان ہے. زندگی میں اسی سے مومن کی شان ہے. پیاری بہنوں، انسان کا عمل ہی اصل اس کی پہچان ہے. عمل ہی سے اس کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. یہ دنیا دارالعمل یعنی ایسی جگہ جہاں عمل ہی عمل اور آخرت دارالجزا جہاں بدلہ ہی بدلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کتاب ہدایت قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ عمل صالح ہی کامیابی کی کنجی ہے. عمل صالح ہی کلید باب رحمت ہے. عمل صالح ہی جنت کا سیدھا راستہ ہے. عمل صالح ہی سچے انسان کی حقیقی پہچان ہے. عمل صالح ہی میں دعاؤں کی قبولیت کا راز پنہاں ہے. عمل صالح ہی بندے کی آہوں کو خدا تک لے جاتی ہے. پیاری بہنوں، آؤ آج کے اس مبارک موقع پر میں تم کو حدیث سے ثابت شدہ سچا واقعہ سناؤں کہ عمل صالح میں کس قدر تاثیر ہوتی ہے. آؤ خدا کی مدد و نصرت کتنی جلدی اترتی ہے. غور سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں. بنی اسرائیل کے 3 آدمی گھر سے سفر کی نیت سے نکلے. دوران سفر سخت بارش ہونے لگی. وہ بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چھپ گئے. اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک بڑی چٹان لڑکتی ہوئی غار کے منہ پر آ پڑی. چٹان اتنی بڑی تھی کہ یہ تینوں مل کر بھی زور لگاتے تو بھی نہ ہلا سکتے. باہر نکلنے کا راستہ بالکل نہ تھا. تینوں کو موت سامنے کھڑی مسکراتی نظر آئی. تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے نجات کی دعائیں مانگے. چنانچہ تینوں میں پہلا گویا یوں ہوا کہ اے اللہ، میں بکریوں کا دودھ نکالتا، پہلے ماں کو پیش کرتا پھر خود پیتا اور اپنے اہل و عیال کو پلاتا. ایک رات جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو میری ماں سو چکی تھی. میں نے جگہ نامناسب نہ سمجھا اور دودھ ہاتھ میں لے کر کھڑا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا. اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. چنانچہ چٹان ایک تہائی سرک گئی، پھر بھی نکلنے کا راستہ نہ بنا. دوسرے نے کہا اے اللہ، میں بھرپور جوانی میں اپنے خوبصورت چچا زاد بہن پر عاشق تھا. میں نے اسے بہلانے پھسلانے کے لیے نت نئے حالے کیے لیکن وہ برابر انکار کرتی رہی اور یہ کہتی رہی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے جال میں نہ پھنسی. ایک مرتبہ تنگ دستی کے حالات مجبور ہو کر وہ مجھ سے قرض لینے کے لیے آئی. میں نے اس کو اس شرط پر پیسے دینے کا وعدہ کیا کہ وہ میری خواہش پوری کرے. مجبوراً اس نے ہاں کر دی. جب میں جمع کے لیے اس کے قریب آیا تو اس نے کہا اے شخص، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اس کے الفاظ مہر کو مت تو اس کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے. مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا. میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور برائی بھی نہ کی. اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیرے یہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. چٹان تھوڑی اور سرک گئی، پھر بھی نکلنے کا راستہ نہ بنا. تیسرے نے کہا اے اللہ، میرا ایک مزدور مزدوری لیے بغیر کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے ایک بکری خریدی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھرپور ریوڑ بن گیا. مدت کے بعد
وبرکاتہ.